السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں BN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بتائیں کہ روس نے طالبان حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ افغانستان میں نئی سفارتی پیش رفت، روس طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ بین الاقوامی خبر ایجنسی کے مطابق روس نے طالبان کے نامزد افغان سفیر کی استناد قبول کرتے ہوئے کابل میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ روسی سفیر نے افغان وزیر خارجہ کو اس اہم فیصلے سے آگاہ کیا۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق یہ فیصلہ موجودہ افغان حکومت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے اور سفارتی روابط قائم رکھنے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے عاشورہ پر 5 اور 6 جولائی کو سرکاری تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے 9 اور 10 محرم الحرام کو سرکاری تعطیلات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تعطیلات کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تعطیلات کا اطلاق ہفتے میں 5 اور 6 دن کام کرنے والے تمام دفاتر پر ہوگا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی قومی حکومت کے قیام کے لیے وزیر اعظم کو مذاکرات کی پیشکش۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ قومی حکومت بنانے کے معاملے کے سوا اس حکومت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا نہیں، اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری باتوں کو اہمیت نہیں دی گئی، اب یہ حکومت آئین کی دھجیاں بکھیر رہی ہے۔ یہ حکومت بندوق کی نوک پر آئی ہے۔ شہباز شریف سے مذاکرات ہوئے تو پوچھوں گا کہ کب اقتدار واپس کرو گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ 1.5 ماہ میں 3 مرتبہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں مذاکرات سے معاملات حل ہوتے ہیں، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ نواز شریف بھی مذاکرات کے حق میں ہیں۔ ملک کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ بانی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کوئی ابہام والی بات نہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کو ہنگامہ آرائی مہنگی پڑ گئی۔ سنی اتحاد کونسل کے 26 ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنس دائر۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا۔ دائر ریفرنس کے متن میں کہا گیا کہ ہنگامہ آرائی اور بدتمیزی، اسپیکر کی رولنگ کو نظر انداز کرنے پر کارروائی کی گئی۔ اسپیکر کے بار بار کہنے کے باوجود اراکین نے ایوان میں نظم و ضبط کا خیال نہ کیا۔ غیر پارلیمانی الفاظ، شور شرابہ اور بدنظمی پر کارروائی کی سفارش۔ اسمبلی قواعد کے رول 210 کے تحت اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اختیار استعمال کیا۔ ریفرنس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایوان کے قواعد کی شق 15 اور 210 کا حوالہ دیا۔ اسپیکر ملک احمد خان کی 26 MPs کو نااہل کرنے کے لیے فہرست بھی الیکشن کمیشن میں پیش۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے 26 اپوزیشن ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنس الیکشن کمیشن میں دائر کر دیا۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اسپیکر ملک احمد خان نے کہا ریفرنس پہلے سے ہی دائر ہو چکا تھا اور آج اہم قانونی معاملات پر مشاورت کی گئی۔ اسپیکر نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والے ارکان کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ جو لوگ ہلڑ بازی اور توڑ پھوڑ کریں گے وہ اسمبلی کا حصہ رہنے کے حقدار نہیں۔ میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ جو لوگ اپنے آئین کی پاسداری حلف کی نہیں کر سکتے ان کو اس ہاؤس کا رکن جس کو انہوں نے حلف اٹھایا ہے رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اینڈ کانسیکوینس ول انٹیل، یو ول نو دا ڈیٹیلز ان ویری شارٹ ٹائم۔ پاکستان تحریک انصاف کا منعرف ہونے والے اور پارٹی کی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے اراکین کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ۔ منعرف اراکین کے لیے PTI اسپیکر قومی اسمبلی سے باضابطہ رابطہ کرے گی۔ PTI ذرائع کے مطابق منعرف اراکین کو ڈی سیٹ کرنے اور نااہل کروانے کی کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق جماعت کا موقف ہے کہ منعرف اراکین نے PTI کے نام پر ووٹ لیا مگر حکومت کو سپورٹ کیا۔ PTI کے نام پر ووٹ لینے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حیدرآباد میں 8 محرم الحرام کا قدیمی جلوس ٹنڈو آغا سے برآمد ہوا جو کہ 24 گھنٹے کے بعد اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس میں سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے عاشق حسین DIG حیدرآباد کے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی عاشق، بتائیے گا۔ حیدرآباد میں 8 محرم الحرام کا جو مرکزی جلوس ہے انجمن سفینہ حسینی کے ذمہ ٹنڈو آغاز سے برآمد ہو چکا ہے۔ اس میں ہزاروں کی تعداد میں عزادار موجود ہیں۔ شہزادہ قاسم کی مہندی ہے، شہزادہ علی اصغر کا جھولا ہے، شبیہ زلجنا بھی شامل ہیں۔ یہ قدیمی جلوس جو کہ ٹنڈو آغاز سے برآمد ہوا ہے اور 24 گھنٹے کے بعد واپس ٹنڈو آغا کے مقام پر اختتام پذیر ہوگا۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے DIG حیدرآباد
तारिक रज़ाक धारीजो साहब, उनसे बात करते हैं। देखिए, ये हैदराबाद रीजन का सबसे बड़ा जुलूस है और सारी रात चलता है जुलूस, सुबह तक ये जुलूस चलेगा। इस तरह आपने बताया कि सबसे कदीमी है, तो उसके लिए जो है बड़ा हमने एलाबोरेट सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है जिसमें तकरीबन 2500 हमारे जवान लगे हुए हैं। तो आप समझें कि 3000 के करीब हमारे ऑफिसर्स और जवान ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पर, और जो भी शुरकाए जुलूस हैं उनको सख्त चेकिंग के बाद हम दाखिल होने दे रहे हैं। हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की कि इसको सिक्योरिटी फराहम की जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धारीजो। उनका कहना है कि 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 9 और 10 मुहर्रम के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने की भी सिफारिश की गई है। जी नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लीड्स में मीरपुर सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं काजी कामरान। बरतानिया के शहर लीड्स में मारूफ बिजनेसमैन आबिद हुसैन और काउंसलर मोहम्मद रफीक की जानिब से मीरपुर सिटी हाउसिंग के प्रोजेक्ट के हवाले से एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में यॉर्क शहर की बिजनेस कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की और मीरपुर सिटी हाउसिंग में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। So we are now in Mirpur to provide you a lifestyle for your elders, for your elderly people, for your generations to come, for yourself to have a holiday home. Every single plot has a water view. It will be 24/7 secure. तकरीब के दौरान मीरपुर सिटी हाउसिंग के कंट्री हेड जाहिद राना ने यॉर्क शहर की बिजनेस कम्युनिटी को प्रोजेक्ट के तफसीली मंसूबों से आगाह करते हुए कहा, ये प्रोजेक्ट खास तौर पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। बरतानिया भर में इस प्रोजेक्ट को जबरदस्त पजीराई मिली है। यॉर्क शहर की बिजनेस कम्युनिटी ने भी मीरपुर सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट पर एतमाद का इजहार करते हुए इसमें सरमायाकारी का इंदिया दिया। शुरका ने प्रोजेक्ट को पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन मौका करार देते हुए इसकी कामयाबी की तवक्को की। कैमरामैन टीम के साथ काजी कामरान, लीड्स। नाज़ी मैनचेस्टर में तैनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल तारिक वज़ीर की मुद्दत मुकम्मल होने पर तकरीब मुनक़्क़द की गई जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की है। तारिक वज़ीर की बहैसियत कौंसल जनरल खिदमात की तारीफ़ की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मैनचेस्टर से साक चौधरी की रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर तहरीक हक के खुद इरादियत इंटरनेशनल की जानिब से मुनक़्क़दा तकरीब में मुकर्ररीन ने कौंसल जनरल की खिदमात को सराहते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया। मुकर्ररीन ने कहा कि अपनी मुद्दत के दौरान न सिर्फ कौंसल खाना के इंतजामात को बेहतरीन बनाया बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ एक मजबूत ताल्लुक भी कायम रखा। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल तारिक वजीर ने अपनी 5 साला मुद्दत को एक शानदार तजर्बा करार दिया। उन्होंने कहा कि बरतानिया में तैनाती के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जिस मोहब्बत, ताउन और एतमाद का मुजाहरा किया वो इनके लिए बाइज़ इफ्तिखार है कि उनकी तरक्की की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो उनका अपना है। हमारा कोई कमाल नहीं इसके अंदर। लोग समझदार हो चुके हैं, लोग अवेयर हो चुके हैं, लोगों को अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ का पता चल चुका है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आपका यहाँ पे कौंसल जनरल था, इंशाल्लाह पाकिस्तान में मैं आपका इससे बढ़ के कौंसल जनरल हूँगा। आज फेयरवेल दे रहे हैं हम मैनचेस्टर के कौंसलर जनरल तारिक वज़ीर साहब को। 5 इयर्स पता नहीं चला, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम्युनिटी के साथ मिल के रहे हैं। तो हम बहुत खुश हैं कि इनका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, लेकिन इनके जाने का अफसोस भी है। Please, having been invited to Oldham for the gathering in honor of myself and the Pakistan Consul General Tariq Wazir Sahab. Oldham communities are ambassador of Pakistani communities in UK. लॉर्ड मेयर ब्रैडफोर्ड, काउंसलर मोहम्मद शफीक और काउंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इन मैनचेस्टर तारिक वज़ीर साहब को ओल्डम में वेलकम कहते हैं और उनको उनके टेन्योर की कामयाब मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तो हमने एक छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी रखी है तारिक वज़ीर काउंसलर जनरल एजाज़ के, और बस वो 5 साल की सर्विस के बाद जा रहे हैं। उन्होंने पूरी कम्युनिटी को बहुत इंगेज रखा है। जहाँ लॉर्ड मेयर ब्रैडफोर्ड को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वहाँ तारिक वज़ीर साहब को उनकी सर्विसेज पे पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। शुरका ने तारिक वज़ीर की कम्युनिटी खिदमात और पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने पर तारीफ की। तकरीब के इख्तिताम पर कौंसल जनरल को एजाज़ी शील्ड और तोहफे भी पेश किए गए। इसाक चौधरी, ABN न्यूज़, मैनचेस्टर।
چین نایاب زمینی دہاتوں کی برآمدات پر پابندی ختم کرے۔ جرمن وزیر خارجہ جوہان وڈیفلیک نے چینی ہم منصب وانگ پی کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چین کی یک طرفہ پابندیوں سے جرمن کمپنیوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چینی ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ کے لیے اہم دھاتوں کو یورپی شراکت داروں کے ساتھ مسئلہ کے طور پر نہیں دیکھتا۔ نایاب زمینی دھاتوں کو برآمدات کو جیو پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کرنے کے خدشات بے بنیاد ہیں۔ عالمی امن استحکام کے لیے نایاب زمینی دھاتوں کے سویلین اور فوجی استعمال کے طور پر درجہ بندی کی ہے۔ دونوں وزیر خارجہ نے یوکرین، تائیوان اور مشرق وسطیٰ کے بحران پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لانے کی گونج۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے تحریک عدم اعتماد لانے کا اشارہ دے دیا۔ کہا ہم پہلے بھی عدم اعتماد سے وزیر اعظم کو ہٹا چکے ہیں۔ اراکین ہوں تو عدم اعتماد لانا جمہوری عمل ہے۔ پی ٹی آئی اپنے خلاف سازش کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اگر اپوزیشن کے پاس ایک بھی ممبر زیادہ ہوتا تو عدم اعتماد ان کا حق ہے۔ ہم ہارس ٹریڈنگ پر یقین نہیں رکھتے، ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ چیزیں تبدیل ہوں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 30 آزاد ارکان بھی ہیں۔ خصوصی نشستوں کے بعد اپوزیشن ارکان کی تعداد 54 ہو جائے گی۔ وزیر اعظم سے سیاسی بات چیت ہوئی، پتہ نہیں پی ٹی آئی کو کہاں سے سازش کا خواب آ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈاپور نے کہا ہے کہ گورنر کو حکومت گرانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ فیصل کریم کنڈی کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتا، میری حکومت گرانا گورنر کی حیثیت نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ سوات واقعے کی انکوائری چل رہی ہے، جس کی غفلت پائی گئی کارروائی کریں گے۔ اس طرح انشاءاللہ جتنی کوتاہی ہوگی سزا ہوگی اس کو، باقی جو انکروچمنٹ کیمپین ہے وہ اکراس دا بورڈ ہوگی۔ کوئی بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہے، چاہے شدہ طاقتور بھی ہے، جس نے انکروچمنٹ کی ہے وہ سارے کے سارے انکروچمنٹ ختم کی جائے گی، صرف سوات پہ نہیں کی جائے گی۔ جہاں جہاں پر بھی ہمارے طرح کے دریا ہے بہتے ہیں ان ایریا پہ سب میں انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ علی بن گنڈاپور پنجابی فلموں میں بھڑکے مارنے والے بندے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مذاکرات گن پوائنٹ پر نہیں ہوں، ہمیں تحریک کی دھمکیاں نہ دیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے ABN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی پہلے تحریک چلا لیں، مذاکرات بعد میں کر لیں۔ خیبر پختونخوا میں اگر ووٹ پورے ہیں تو حکومت گر سکتی ہے، ووٹ پورے نہیں تو یہ حکومت جاری رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اشرافیہ کے مراد کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ریاست یتیم خانہ نہیں، میں وزیر ہوں، میرے پاس ذاتی گاڑی ہے، پروٹوکول بھی نہیں لیتا۔ مذاکرات گن پوائنٹ پہ تو نہیں ہوں گے کہ آپ تحریک کا ہمیں دھمکی دیں، تو میرا خیال ہے پہلے تحریک چلا لیں، مذاکرات بعد میں کر لیں گے۔ تو دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتی۔ میری سجیشن یہ ہے کہ پہلے تحریک چلا لیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی کہ ہماری تحریک سے خوفزدہ ہو کے انہوں نے مذاکرات۔ پنجابی فلموں میں بڑھ کے مارنے والے بندے ہوتے ہیں، یہ وہی کریکٹر ہے، نتھنگ مور نتھنگ لیس۔ مجھے نہیں پتا وہاں پہ کوئی ووٹ اگر پورے ہیں تو حکومت گر سکتی ہے، ووٹ نہیں پورے تو یہ کنٹینیو کریں، مجھے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ ریاست جو ہے یہ یتیم خانہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اشرافیہ جو ہے وہ آپ دیکھیں یہ جو گھر جو ہیں یہ F6 ہے نا، اس میں سرکاری گھر ہیں، بابو محلہ جس کو کہتے ہیں، یہ اربوں روپے کی جائیداد ہے، اس کے اوپر گھر بنائے ہوئے جو نیا سرکاری افسروں کے لیے ٹاور بنائیں، لگژری ٹاور بنائیں، ان میں ان کو فلیٹ دیں، ان میں رہیں۔ میں یہ سامنے لاجز میں رہتا ہوں، 25 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے، اس سے پہلے میں ایک کمرے کے فلیٹ میں رہتا تھا، بجلی کا بل خود دیتا ہوں، سارے MNA دیتے ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا حکومت نے نہیں، سسٹم نے مائنس کیا۔ علیمہ خان نے 9 مئی کے مقدمے میں نامزد پارٹی ورکرز سے جوڈیشل کمپلیکس میں ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ورکرز پر ظلم ہو رہا ہے اور پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ علیمہ خان نے مزید کہا کہ پارٹی کے وکلاء بہترین کام کر رہے ہیں۔ کرتے اسلام آباد میں کبھی سننے میں آئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسے ہوا ہوگا، اس لیے یہ وقت بھی ایسا تھا کہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اب وہاں پہ آ گئے کہ اب یہاں پہ جب ٹرائلز ہو رہی ہیں، ٹاپ لائرز ہیں، سب سے بہترین لائرز کو اسلام آباد کے اور لاہور کے اندر ٹرائلز کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ کوئی ایسا حربہ نہیں کریں گے جس سے خیبر پختونخوا کسی بحران میں چلی جائے۔ عدم اعتماد سے متعلق کوئی تجویز کسی اعلیٰ سطح پر زیر بحث نہیں ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی چیز ہے، بانی پی ٹی آئی خود اس کا شکار بنے۔ گورنر کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کو سازش سے عبارت کرنا درست نہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون کا مزید کہنا تھا کہ احتجاجی پی ٹی آئی سمیت ہر سیاسی جماعت کا آئینی اور جمہوری حق ہے، احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلانے پر حکومت کارروائی کرے گی۔
پی ٹی آئی کی پختونخوا میں حکومت گرانے کے لیے کسی اور کی کوشش کی ضرورت نہیں، پی ٹی آئی اپنی دشمن آپ ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اپنی پارٹی کی وجہ سے جیل میں ہیں، ان کو آپس کی لڑائیوں سے فرصت نہیں۔ گنڈا پور صاحب کا اپنا صوبہ بدامنی کا شکار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وفاق پر حملہ کروں گا۔ پیپلز پارٹی کو ان معاملات میں نہیں پڑنا، ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی کو صوبے کی پرواہ نہیں، انہیں بس تنقید کرنی ہوتی ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لاکھوں نوکریاں دینے کا وعدہ کسی اور نے کیا تھا، نبھایا ہم نے۔ اگر آج بھی پی ٹی آئی کے بانی جیل میں ہیں تو وہ اس پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی جیل پر ہیں، پی ٹی آئی کی سیاست کی وجہ سے ہی جیل میں ہیں۔ جو انہوں نے اپنے سب نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی اور جو انہوں نے اپنی ایک پالیٹکس کی ہوئی ہے وہ خود اپنے دشمن کے پی کے کی حالت آپ کو سب کو پتہ ہے۔ جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی بدترین صورتحال ہے، وہاں کے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ بندوق اور ہتھیار لے کے میں ڈرتا نہیں ہوں، میں اسلام آباد پہ حملہ کروں گا۔ وہ بھائی تمہارے اپنے صوبے میں وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں، دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، آپ ان سے لڑو۔ آپ حکومت ہو، آپ چیف منسٹر ہو، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ وہ چھوڑ کے آپ بولتے ہو آپ اسلام آباد میں جا کے اٹیک کرو گے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات نظریاتی ہوتے ہیں، گروپ بندی نہیں۔ جب بات تحریک انصاف کی ہو تو ہم سب متحد ہو جاتے ہیں۔ جنید اکبر کی اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا مجھے احتجاجی حکمت عملی پر عمل درآمد کی ذمہ داری سونپی گئی۔ محرم الحرام کے بعد کے پی سمیت ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو کوئی خطا لاحق نہیں، ماضی میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، آئندہ بھی رہے گی۔ پنجاب و سندھ جیسا کھیل کے پی میں نہیں ہونے دیا۔ برائے کا بندہ اظہار کہ اس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہماری اختلاف اس طرح کی نہیں کہ کوئی گروپ ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہے۔ محرم کے بعد جو ہماری سیٹیں ہم سے چینی گئی اس پہ بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ سارے کی پی کے میں اس پہ احتجاج کرنا ہے۔ طرح لاحق نہیں ہے، اور کی پی پہلے بھی تحریک انصاف کا تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ ہمارے ساتھ بھی یہ ہونے والا تھا جو پنجاب اور سندھ میں ہوا۔ ہم اپنی حکومت کا بھی تحفظ کریں گے اور تحفظ کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ بندی کے پیچھے بھی وردی ہے۔ اس سیز فائر میں وزیراعظم شہباز شریف کا بڑا کردار ہے۔ پاکستانی قیادت نے عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، انہیں قائل کیا ہمیں پاکستان کے کردار پر فخر ہونا چاہیے۔ ایران کے ساتھ سیز فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے اور اس کے پیچھے بھی وردی ہے۔ جس طرح انہوں نے میں آگے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جس طرح انہوں نے ورلڈ لیڈرز کو کنونس کیا ہے، جس طریقے سے بات چیت کی ہے اور جس طریقے سے یہ سارا اپنے انجام کو پہنچا ہے، اس میں بہت بڑا ہمارے لیڈرز کا رول ہے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف اور چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ جو دھماکے میں شہید اسسٹنٹ کمشنر کی تعزیت کے لیے ہیلی کاپٹر پر سوات پہنچے تو سوشل میڈیا پر ان پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ صحافی نے پوچھا کہ دریائے سوات میں پھنسے خاندان کے لیے تو ہیلی کاپٹر نہ آ سکا، لیکن آپ ہیلی کاپٹر پر سوات آ گئے، جس پر بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ سوات واقعے پر فوری ایکشن لے کر متعدد افسران کو معطل کر کے انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ انکوائری رپورٹ آنے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ہم چھوٹے ہیلی کاپٹر پر آئے ہیں، یہ تو موسم بھی خراب ہو تو نہیں اٹھ سکتا، ریلیف کے لیے بڑے ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ہم ہیلی کاپٹر ہی کے ذریعے پہنچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات ہیلی کاپٹر کے بارے میں بہت زیادہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ہیلی کاپٹر کیوں نہیں پہنچا۔ ہیلی کاپٹر جس میں ہم آئے ہیں یہ چھوٹا ہیلی کاپٹر ہے، یہ ریسکیو کا ہیلی کاپٹر نہیں ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ریسکیو بذات خود ایک اسپیشلائزڈ آپریشن ہوتا ہے، جس میں اس ہیلی کاپٹر کے اندر وہ ساز و سامان بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو بچا سکے۔ ہمارے پاس یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ چھوٹا ہیلی کاپٹر ہے اور یہ سفر کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ذرا سا موسم بھی خراب ہو تو اس میں وہ سفر نہیں کر سکتا۔ سوات کا جو واقعہ ہوا تھا وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، وہ بھی مرتکب اور ذمہ دار ہوں گے، ان سب کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ امیروں کے اشیاء پر ڈیوٹی کم، چھوٹی گاڑیوں پر ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے امپورٹڈ جیپ اور سپورٹ گاڑیوں پر ڈیوٹی کم کر دی ہے، جبکہ نئے بجٹ میں لگژری شپس، کروز اور بوٹس پر ڈیوٹی 5% کر دی ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے ڈیوٹی میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک جانب تو مہنگائی میں پسے عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ، تو دوسری جانب گاڑیوں سمیت دیگر درآمدی اشیاء پر ڈیوٹی کم کر دی گئی۔ وفاقی حکومت نے امپورٹڈ جیپوں اور نئی امپورٹڈ سپورٹس گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی 15 سے کم کر کے
करके 10% कर दी। इम्पोर्टेड नई स्पोर्ट्स जीपों पर ड्यूटी 90 से कम करके 50% कर दी गई। FBR की जांच से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नए बजट में लग्जरी शिप्स, क्रूज और बोट्स पर ड्यूटी 5%, इम्पोर्टेड ब्रांडेड सनग्लासेस पर ड्यूटी 30 से कम करके 24%, जबकि इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स पर ड्यूटी 50 से कम करके 40% कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक इम्पोर्टेड वॉश बेसन पर ड्यूटी 30% से कम करके 24%, इम्पोर्टेड बाथ टब पर ड्यूटी 20% से कम करके 16%, इम्पोर्टेड बाथ वॉशिंग टैंक पर ड्यूटी 30 से कम करके 24% कर दी गई। इस तरह इम्पोर्टेड मेज पोश और नेटवेयर पर ड्यूटी 30% से कम करके 24%, इम्पोर्टेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर ड्यूटी 40% से कम करके 36% और इम्पोर्टेड परफ्यूम पर ड्यूटी 50% से कम करके 40% कर दी गई, जबकि इम्पोर्टेड ब्रांडेड घड़ियों पर ड्यूटी 30 से कम करके 24% कर दी गई है। तनख्वाह के मामले पर ख्वाजा आसिफ और स्पीकर कौमी असम्बली आमने सामने। बेशक मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं, मेरा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है और ना ही कोई दिलचस्पी। अयाज सादिक ने वाज़ेह किया कि तनख्वाहों में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है। मैंने कभी इस हवाले से कोई सिफारिश या मुतालबा नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक पर शदीद तनकीद करते हुए कहा था, उन्होंने अपनी तनख्वाह 21 लाख रुपये कर ली और फिर जिम्मेदारी किसी और पर डाल रहे हैं कि फ़लाँ ने बढ़ाई। सियासतदानों को शाहाना तर्ज ज़िंदगी इख्तियार नहीं करना चाहिए। तर्जमान कौमी असम्बली ने वज़ाहती बयान में कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक समरी वज़ारत पार्लिमानी उमूर तैयार करती है। इसका ताल्लुक ना ही स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस से है और ना ही कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का अमल दखल होता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।